اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے 2 میں 1 طلاق، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ کہہ کر کے اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ہے یا اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تو 2 پڑیں گی، لیکن ہمارے نزدیک کتنی؟ 1 ہے نا، کیونکہ طلاق چونکہ طول عرض عمق رکھتا نہیں، قابل ابعاد ثلاثہ تو ہے نہیں، اور غیر قابل ابعاد ثلاثہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ضرب کا عمل جو ہوتا ہے اجزاء کی تکثیر میں ہوتا ہے، یعنی اجزاء میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ نفس مضروب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اجزاء کے اضافے سے طلاق میں اضافہ لازم نہیں آتا، جس سے طلاق تو ایک کی ایک ہی رہے گی۔ اس سے پہلے ماقبل میں ہے نا بتایا جا چکا ہے کہ طلاق کے اجزاء کی کثرت طلاق کے تعدد کو ثابت نہیں کرتی ہے نا۔ طلاق متعدد نہیں ہوں گی نا، اس سے اجزاء کے متعدد ہونے سے چاہے اس کے کتنے ہی ٹکڑے کر دیے جائیں۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر بتایا تھے فَإِنَّ وَاحِدَةً وَاصِلَتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاث، جملہ یہی کہا اس نے واحد ہے نا، انت تعلق واحدۃ فی سنتین، لیکن نیت اس نے فی کو ہے نا فی بول کر کے واو کی کر لی، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نہیں۔ خود کردارہ علاج نیست، شیخ سعدی علیہ رحمن نے فرمایا اپنے کیے ہوئے کا علاج نہیں ہے، جب وہ خود ہی آ بیل مجھے مار، اس نے خود ہی انوائٹ کیا ہے، بلکہ انوائٹ کیا خود ہی جا کر کے بیل کے پاس پہنچ گیا، تجھے آنے کی نعمت ہے کہ نہیں، میں خود ہی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تین تو پڑھنی ہے بھائی، کہہ رہے لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ ہے نا، اس لیے کہ یہ جملہ اس کا یہ ہے نا واو یعنی کہ واحدۃ وسنتین کا احتمال رکھتا ہے نا، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ فَإِنَّ حرف الواو لِجَمْعِ وَالظَّرْفُ يَجْمَعُ إِلَى الْمَظْرُوفِ، اس لیے کہ حرف واو جمع کے لیے ہوتا ہے اور ظرف مظروف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، یعنی دونوں میں یہ کہہ کر کے احتمال بتا رہے کہ کیسے فی میں آپ نے واو کا احتمال نکالا جس سے اس کو ہے نا فی بولنے کے باوجود واو کی نیت کرنا اس کے لیے صحیح ہے، اور جس کے ذریعے 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ تو کہہ رہے اس لیے کہ فی بول کر کے واو کو مراد لینا یہ کیا ہے، اس کا جملہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے۔ وہ احتمال کس طور پر ہوگا، تو کہا کہ واو جو ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے، آپ نے تو پڑھا جمع و ترتیب دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو جمع کے لیے بھی ہے نا، ہم تو جمع کے لیے ارے باب وضو میں آپ نے تو پڑھا ہے نا، جمع کے لیے مانا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ترتیب کے لیے مانا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نہیں۔ بات تو ہے کہ واو حرف ہے نا جمع کے لیے آتا ہے، اور ظرف جو ہوتا ہے وہ مظروف کے ساتھ جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ ظرف الگ پڑا رہتا ہے مظروف الگ پڑا رہتا ہے، مظروف تبھی تو مظروف ہوگا جبکہ ظرف کے ساتھ ہوگا، الگ سے ہوگا تو مظروف کیسے کہلایا وہ، سمجھ میں آ گئی؟ تو کسی ظرف کا مظروف بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظروف اس ظرف کے پاس ہو، سمجھ میں نہیں، کے ساتھ جمع ہو، تو کہہ رہے ولو کانت غیر مدخول بہا یقع واحدہ، تو اگر وہ صاحبہ غیر مدخول بہا ہیں تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے کہ ہے نا قائل کے قول واحدتن وسنتین سے ہے نا کتنی طلاقیں پڑتی تھی، 3 طلاق پڑتی تھی، ٹھیک ہے نہیں، ایک طلاق پڑتی تھی نا، کتنی طلاق پڑتی تھی،
ارے غیر مدخول بیہا کو اگر شوہر نے کہا انت طالق واحدۃ وسنتین، ہے نا، تو واحدہ کے بعد وہ واحدہ ہو گئی نا، ختم، الگ تھلگ ہو گئی، ہے نا. اب وہ تنہا ہو گئی، اب ان کے ساتھ کوئی چیز آ نہیں سکتی، تو کرے کما فی قولی واحدہ وسنتین، جیسے کہ اس صورت میں کیا ہے غیر مدخول بیہا پر ایک طلاق پڑتی تھی، ایسے ہی جب اس نے یہ کہہ کر کے انت طالق واحدۃ فی سنتین کہہ کر کے وسنتین مراد لے لیا، تو بات وہی ہے. بات سمجھ آئی کہ جس طریقے سے واو کو ظاہر کر کے لیکن اگر وہ کہتا تو ایک طلاق پڑتی، تو ایسے ہی فی بول کر کے واو مراد لینے کی صورت میں بھی کیا ہے ایک ہی طلاق پڑے گی، نہیں. سمجھ میں آئی بنی؟ اب اگر غیر مدخول بیہا ہے کہ نہیں، اور صاحب اپنے پیروں پہ کلاڑا مار رہے ہیں، ہے کہ نہیں، بلکہ کلاڑے پہ کود رہے ہیں، غیر مدخول بھی ہے تو خیر واو مراد دیتا تو ہے کہ نہیں ایک ہی پڑتی. لیکن ماں کے معنی میں لے لیا تو کتنی طلاق پڑ جائیں گی؟ تین پڑ جائیں گی، ہے کہ نہیں. وہی کہا کہ اور اگر انہوں نے مراد ایک دو کے ساتھ ایک کو لے لیا تو کرے تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ فی جو ہوتا ہے وہ ماں کے معنی میں آتا ہے، فی کو معنی کے ماں کے معنی میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ فرمانے والی تعالیٰ میں کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جا. سمجھ آئی؟ تو فی جو ہے وہ معیت کا معنی مقارنت کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، لہذا اس کا یہ جملہ اس بات کا احتمال رکھتا تھا اور محتمل شے کی نیت کی جا سکتی ہے، لہذا اس نے محتمل چیز کی نیت کی، اس کی نیت مسموع ہوگی، معقول بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ قاعدے کے موافق ہے تو معقول بھی ہے، اور عند القاضی اس کی بات مسموع بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ سنی بھی جائے گی. اچھا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے نا غیر مدخول بیہا کو جب طلاق دیں گے تو بائنہ ہو جائے گی، تب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ تو صرف نکاح کرنا پڑے گا. ہاں بائنہ ہوگی تو نکاح ہی کرنا پڑے گا. تو اب یہاں پر جو ہے نا واحد وسنتین، اگر اس کو ایک ساتھ تین طلاق پڑ جائے تب کرتا میں نا تب وہ بھی مغلظہ ہو گئی. ہاں تب دوبارہ نکاح سے کرنا چاہتا ہے تو وہی حلالہ کرے گا. اب حلالہ ختم ہے وہاں پر بھی، ہے کہ نہیں. اب وہ بولے کہہ رہے بھائی اس میں تو ایک میں بائنہ ہو جاتی تو دو میں نہیں، یہاں پر ایک ساتھ وہ مغلظہ ہو گئی، ایک بائنہ. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ولو نوى الظرف يقع واحدہ، اور ظرف کی نیت کرنے پر ایک طلاق پڑے گی، لیکن یعنی جملہ یہی کہا تھا انت طالق واحدۃ فی سنتین، اور یہ کہہ کر کے اس نے ظرف کی نیت کی تھی، یعنی سنتین کو کیا کر دیا تھا اس نے ظرف بنا دیا اور واحدہ کو مضروب بنا دیا. سمجھ نہیں؟ جیسے لوٹے میں دودھ ہے نا تو لوٹا کیا ہوا؟ ظرف ہوا نا، اور دودھ کیا ہوا؟ مضروب ہوا. تو اس نے کہا دو میں ایک، تو گویا کہ اس نے سنتین کو کیا کیا ظرف کی نیت کر لی، تو سنتین کو ظرف بنا دیا اور واحدہ کو مضروب بنا دیا. تو کہ ظرف کی نیت کرنے پر ایک طلاق پڑے گی، اس لیے کہ طلاق میں تو یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ظرف بنے. سمجھ میں آئی؟ طلاق ظرف تو بن نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ بولے یار سکتا بول رہے سکتی ہے نا،
بھائی طلاق المذکر المصدر لا يذکر ولا یؤنث ہے نا. لأن طلاق لا يصلح ظرفا، اس لیے کہ طلاق ہے نا کو ظرف نہیں بنا سکتے. فیلغو ذکر الثانی، تو یہ دوسرے کا ذکر اس کا کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے. یعنی فی سنتین کہنا اس کا بیکار گیا، تو جب بیکار گیا تو انت تعلیق واحدہ تنہا باقی رہا، اور انت تعلیق واحدہ کہنے سے ایک طلاق پڑتی، لہذا ایک طلاق پڑ جائے گی. سمجھ میں آئی؟ جی. ولو قال اثنتین فی اثنتین ونوى الضرب والحساب فهي سنتان، اور اگر اس نے کہا دو دنی ہے نا تجھے طلاق، ہمیں دو میں دو ہے کہ نہیں، یعنی دو طلاقیں، جیسے مثال کے طور پہ ہے نا دو طلاقیں ہی وہ دو برتن میں رکھ دے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک ہے نا ایک گلاس کا پانی دو گلاس میں رکھ دے، تو کیا وہ دو گلاس پانی ہو جائے گا؟ وہ رہے گا ایک ہی گلاس کا پانی نا. اجزاء کی تکثیر ہو رہی نا، تو ایسے ہی دو گلاس کا پانی دو گلاس میں رکھے. پہلے ایک گلاس میں تھا، بڑا گلاس تھا، تو دو گلاس میں رکھا تو کیا ہو گیا؟ وہ دو گلاس پانی ہو گیا. وہ اس کے حساب سے تھا وہ نہیں نا، اس حساب سے تو وہ ایک ہی گلاس کا پانی ہے نا جس میں تھا وہ پہلے سے. سمجھ میں آئی؟ اس کے تو اجزاء کی تکثیر ہوئی ہے کہ دو گلاس میں اور ڈیوائیڈ ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ تو کہا ولو قال اثنتین فی اثنتین، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دو میں دو، اور اس نے ضرب و حساب کی نیت کی ہے فہی سنتان، تو دو طلاقیں پڑھنی ہے نا. اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین پڑھیں گی، کیونکہ حساب کا حساب ہے نا، حساب کا حساب رکھا جائے. حساب کا حساب رکھا جائے نہیں. حساب کا تقاضا تو یہ تھا، ضرب کا تقاضا تو یہ تھا کہ چار طلاقیں ہوں. دو دنیا کتنی ہوتی ہے؟ چار ہے نا. جی. لیکن کہہ رہے کرے تو کیا کریں؟ لیکن لا مزید علی طلاق الا الثلاث، طلاق کی تین پر زیادتی ہو نہیں سکتی، لہذا پائے نہ پائے تین کو لاک کر دیا جائے. لیکن مطلب وہیں پر ختم نہ معاملہ، اس سے آگے تو بڑھ نہیں سکتی نا. تو کہہ رہے یکون اربعا لیکن لا مزید علی طلاق الا الثلاث، لیکن یہ کیا طلاق کی زیادتی تین سے ہو نہیں سکتی، لہذا کیا ہے تین طلاق پہ بس کر دیا جائے، اس سے آگے نہیں. سمجھ میں؟ وعندنا اعتبار للمذکور الاول علی ما بیناہ، اور ہمارے نزدیک اول میں ذکر کردہ ہی کا ہے، یعنی اولن جس کا ذکر کیا گیا اسی کا اعتبار ہے. علی ما بیناہ، بنیاد اسی پر ہے جس کو ہم نے بیان کیا. سمجھ میں؟ جی. اچھا یہ تو ضرب والی طلاق گئی ہے نا. حضرت طلاق ہاں بولو. ہمارے نزدیک مطلب دو طلاق واقع ہوگی. ہاں کس کے نزدیک؟ ہاں ہمارے نزدیک تو دو ہوں گی نا. ہاں. اچھا ہاں ادھر سے صراحت نہیں کی نا. ارے ادھر مطلب شرح میں صراحت نہیں کی نا، لیکن اس میں متن میں صراحت کر دی نا بھیا سنتان. جی. اور اگر اسنتین کسنتین کہہ رہا ہے تو ضرب اور حساب کی نیت کرنے سے ہمارے نزدیک دو ہی طلاق پڑیں گی، کیونکہ اب اجزاء کی تکثیر ہوئی، دو کے اجزاء کی تکثیر ہے نا، اور اجزاء کی تکثیر سے کیا ہوتا ہے؟ معدود میں تکثیر نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ معدود میں تکثیر ہوگی نہیں نا. معدود تو جو کا تو رہے گا نا، دو تھے تو دو ہی رہیں گے، ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بولے حضرت کے ہاتھ میں بڑی ہاں حضرت کے ہاتھ میں بہت بڑی مطلب بہت کرامت تو نہیں کہوں گا، بہت بڑا کرشمہ ہے کہ نہیں کہ حضرت ایک کو دو کر دیتے ہیں. بولے اچھا دیجیے ہماری بنڈی، ایک کو دو کر دیجیے، تو پھاڑ کے دو کر دیں گے تو لاپائی پڑے گا نا ان کو، ہے نا. سمجھ رہے؟ ہاں تو بنڈی دو ہونی چاہیے. تو بنڈی دو ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے معدود میں ہے نا وہ اضافہ ہونا چاہیے. یہاں وہ اجزاء میں اضافہ کر رہا ہے، تو اجزاء میں اضافہ کرنے سے شے تو کیا ہے وہ بڑھنی جائے گی نا، شے تو وہی رہے گی نا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ شے میں تو نقصان لازم آ رہا ہے، شے میں کمی لازم آ رہی ہے ہمارے یہاں. سمجھ ہے نا، سمجھ رہی ہیں نا بنی؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو قال انت طالق من ها هنا الى الشام فهي واحده يملك الرجعه. کہہ رہے کہ اور اگر اس نے کہا کہ تجھے یہاں سے لے کے ملک شام تک طلاق، اللہ ٹھیک ہے، ایسی طلاق نہیں دے رہا ہے بلکہ کہاں تک کی طلاق دے رہا ہے؟ ملک شام تک کی طلاق. تو کہہ رہے ہیں کہ تو اسے ایک طلاق واقع ہوگی، یعنی ایک طلاق سے وہ مطلقہ ہوگی، اور وہ طلاق کیسی رہے گی؟ طلاق رجعی رہے گی، طلاق بائن نہیں رہے گی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں اگر شوہر نے کہا کہ یہاں سے ملک شام تک طلاق، تو ایک طلاق پڑے گی اور وہ بھی رجعی طلاق بائن نہیں ہوگی. کیونکہ طلاق بائن میں کیا ہوتا ہے؟ شدت والی طلاق ہوتی ہے. تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار اتنی لمبی چوڑی طلاق دے رہا ہے تو شدت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ سمجھ میں اس میں تو شدت ہے نا، نظر آ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ تجھے یہاں سے لے کے ملک شام تک طلاق، تو گویا کہ وہ اس طلاق میں شدت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور شدت تبھی ہوگی جبکہ اس طلاق میں رجعت کا اختیار اس کا سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، ختم. اب رجعت نہیں کر سکتا. اور یہ کس میں ہوگا؟ طلاق بائن میں ہوگا، یہ طلاق مغلظہ میں. اور بائن سے جب کا معاملہ چل جاتا ہے نا، بن جاتا ہے، تو اس کو مغلظہ میں لے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن منیمم، لیکن کم سے کم اس کو بائن تو کر دیجیے. مطلب عقلی تقاضا یہ ہے کہ نہیں، قیاس جلی کا تقاضا یہ ہے جس کے پیش نظر امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ طلاق بائنہ ہی ہے کہ نہیں، بائنہ ہو جائے گی. کہہ رہے لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ، اس لیے کہ اس نے طلاق کو کیا کیا ہے؟ لمبا بنا دیا ہے. لمبائی کو موصوف کیا نا، لمبائی والی صفت ذکر کی اس کی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہاں سے لے کر کے کیا کر دیا اس نے؟ ملک شام تک. تو اس میں لمبائی پائی گئی کہ نہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں، لمبائی تو نہیں نا اس میں، بل وصفہ بالقصر، اس نے تو اس کو چھوٹا کوتا تنگ کر دیا ہے. طلاق کو، اس کے وسیع دامن کو کیا کر دیا اس نے؟ تنگ بنا دیا ہے. بڑا وسیع میدان ہے طلاق کا. طلاق میں نے کہا ہے نا کہ طلاق کیا ہے؟ کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پڑ سکتی ہے. اور اس نے طلاق کو کیا کیا ہے؟ یہاں سے لے کے ملک شام تک محدود کر دیا اس نے، ان لمیٹیڈ کو لمیٹیڈ کر دیا اس نے، غیر محدود کو محدود بنا دیا. تو یہ تو اس میں قصر لازم ہے، طول کہاں لازم ہے؟ سمجھ نہیں؟ تو ہم کہیں گے لا بل وصفہ بالقصر، نہیں بلکہ اس نے طلاق کو تو کیا کر دیا ہے؟ کوتا بنا دیا ہے، چھوٹا تنگ کر دیا ہے. لأنه متى وقع في الاماكن كلها، اس لیے کہ طلاق کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب پڑتی ہے تو سب جگہوں میں پڑتی ہے، صرف یہاں سے ملک شام ہی تک محدود نہیں ہوتی ہے. تو تمام جگہوں میں پڑنے والی چیز کو اس نے یہاں سے ملک شام تک محدود کر دیا. ولو قال انت طالق بمكة او في مكة فهي طالق في الحال في كل بلاد، وكذلك لو قال انت طالق في الدار لان الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان. اچھا پہلے حاضر لے لو پہلے مائک آف کر لیں، جلدی 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 جلدی. ولو قال انت طالق بمکہ او فی مکہ، اور اگر اس نے کہا تجھے مکہ میں طلاق ہے نا، بمکہ کہہ کر کے یا فی مکہ کہہ کر کے، ٹھیک ہے نہیں، اس کی طلاق کو کیا ہے؟
مکہ میں محدود کیا تو کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ مکہ جائے گی تب مطلقہ ہوگی، فوری طور پر ہر شہر میں، جس بھی شہر میں وہ ابھی ہے وہاں پر وہ مطلقہ ہو جائے گی. سمجھ گئی؟ اچھا ٹھیک. اگر اس نے کہا کہ اگر تو مکہ جائے گی تو تب مکہ میں جائے گی تبھی ہوگی. اگر ہے نا تو اگر کے بعد ہے نا تو ان ہے تو بغیر شرط کے جزا کا وقوع نہیں ہے نا بہنی. تو شرط کیا ہے یہاں نے شرط تھوڑی لگائی ہے. وہ تو کیا کہہ رہا ہے اس کی طلاق کو کیا ہے مکہ میں لے جا کر کے ہے نا ڈال دے رہا ہے، تو مکہ میں تھوڑی نہ ہوتی ہے طلاق تو ہر جگہ پڑے گی نا. تو جہاں پر بھی جس بھی شہر میں وہ ہوگی فوری طور پر کیا ہوگی وہ مطلقہ ہو جائے گی. تو کہہ رہے پہیا تعلقن فی الحال فی کل البلاد، تو وہ کیا ہے ہر شہر میں فوری طور پر کیا ہو جائے گی مطلقہ ہو جائے گی. سمجھ گئی؟ امام ظفر رحمہ اللہ نے طلاق کے بائن کیوں قرار دیا؟ کس نے؟ امام ظفر علیہ السلام. امام ظفر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہاں سے ملک شام تک کہہ رہا ہے تو بظاہر اس کے اندر طولانیت پتہ چل رہی کہ نہیں، طوالت کا پتہ دے رہی کہ نہیں، یہ چیز لمبائی کا پتہ دے رہی کہ نہیں. اتنی لمبی طلاق دے رہا یہاں سے لے کے ملک شام تلک، تو ہم کہہ رہے لمبائی نہیں ہے، یہ تو کوتاہی ہے، تو بخیلی ہے، سخاوت نہیں ہے. جو لمبی طلاق دینے سے طلاق پر بائن پڑتی ہے. ہاں لیکن ہاں ایک اور بات، اگر شوہر اس کی جگہ پر یہاں سے کے لے کر ملک شام تک ہے نا جیسی لمبی طلاق، اگر لمبائی کا ذکر اگر اس نے کر دیا تو ہمارے نزدیک بھی اب بائن پڑے گی. سمجھ میں آئی؟ گویا کہ اب اس نے جب لمبائی کا ذکر کر دیا تو اب اس نے بالکل ظاہر کر دیا کہ یہ جملہ کہہ کر کے وہ شدت پیدا کرنا چاہتا ہے. گو کی شدت نہیں تھی ہے نا، ہم اس میں کیا ہے تخفیف کر سکتے تھے اس کے لیے، لیکن ابھی میں نے بتایا نا آپ المجمات، تو وہ ایسا جملہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس سے کیا ہے وہ اپنے معافی ضمیر کو عطا کرنا چاہتا ہے کہ میں اس سے کیا ہے شدت پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا نا کہ یہاں سے لے کے ملک شام جیسی لمبی طلاق، تو گویا کیا کرنا چاہتا ہے وہ شدت پیدا کرنا چاہتا ہے. اور طلاق میں شدت والی طلاق کون سی ہوگی؟ بائن ہوگی، لہٰذا طلاق بائن. سمجھ میں آئی؟ حضرت ظرف والا بتائیے نا، والا لفظ ظرف، یعنی اگر اس نے ظرف کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگا، کیونکہ اس لیے طلاق جو ہے ظرف کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. سنتین اس نے کہا نا، تو سنتین والا جو لفظ ہے وہ لغو ہو جائے گا، کیونکہ سنتین کو کیا بنا رہا ہے وہ ظرف بنا رہا ہے، تو ظرف تو طلاق بن نہیں سکتی. تو سنتین کہنا اس کا کیا ہو جائے گا لغو ہو جائے گا، اور انتے تعلق الواحدہ تنہا باقی رہے گا. چلیے کل کر لیتے ہیں اس کو نا بہنی. جی حضرت یہاں پر شروع میں جو ہے باب وقائی طلاق میں شروع کے صفحے میں بہنی